رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ انشاءاللہ رمضان آئے گا، نماز پڑھیں گے، رمضان کے بعد جیب میں ٹوپی رکھ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا؟ بالکل رونگ جا رہا ہے۔ یہ سب برساتی نمازی ہیں۔ رمضان میں نماز پڑھیں گے، رمضان جانے کے بعد ٹوپی جیب میں رکھ لیں گے۔ دھیان دیجئے گا، زبان کی رفتار سے آپ لوگ دھوکہ مت کھائیے۔ آپ کے بھی اندر سے جائزہ کا، اندر سے بیداری کا امتحان ہو رہا ہے۔ دھیان دیجئے گا، دو نکتے ہم اپنے جوانوں سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ سب نظر آ رہا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے میں دو نکتے کی بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ موبائل کے استعمال سے، غلط استعمال سے بچ جائیے۔ یہ غلط استعمال موبائل کا آپ کو کہاں نقصان کہاں پہنچائے گا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شعر و شاعری، مشاعرہ جو آپ موبائل پر سنتے ہیں، اس کا کیا نفع ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، نماز کے تعلق سے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موبائل کا استعمال تین طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا استعمال کفر ہے، اس سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، ایمان چلا جاتا ہے، پہلا استعمال۔ دوسرا استعمال حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا استعمال اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول کو بھی پسند نہیں، ثواب نہیں ملتا۔ تین استعمال ہے، تینوں استعمال کو بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے ہمارے جوانوں کے سینے میں دل ہے، کوئی پتھر کی سل نہیں ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، نصیحت پکڑیں۔ پہلا استعمال، موبائل سے پہلے مسلمان تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے دھوکہ نہیں کھایا، موبائل غلط استعمال کرنے لگا، خود بھی گمراہ ہو گیا، دوسرے کو بھی گمراہ کر رہا ہے، ایمان چلا گیا، مسلمان نہیں رہا۔ دوسرا استعمال، موبائل استعمال کر رہا ہے، نماز چھوٹ گئی، ادا بھی چھوٹ گئی، قضا بھی چھوٹ گئی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ موبائل استعمال کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، یہ اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، ایسی نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ موبائل جیب میں ہے، نماز کے لیے کھڑا ہے، پریشان ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو جائے، چھٹی ہو جائے، دل بے چین ہے، دل پریشان ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول کو بھی پسند نہیں، اس نماز سے ثواب نہیں ملتا۔ لطف دنیا کے ہے کچھ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ لطف دنیا کے ہے کچھ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ موبائل ہمارا جوان کھولتا ہے، اس کی شاعری سنتا ہے، اس کی شاعری سنتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو قوالی سنتا ہے، جب اس سے بھی تھک جاتا ہے تو گانے پر آ جاتا ہے۔ پہلے کہاں سے شروع ہوا تھا؟ نعت سے شروع ہوا تھا، اس کی شاعری سن لیا، اس کی شاعری سن لیا، یہاں تھا۔ جب اس سے تھک گیا تو قوالی کھولتا ہے، مرد کی قوالی سے جب پیٹ نہیں بھرا، عورت کی قوالی کھولتا ہے، اس سے بھی جب صبر نہیں ہوا، اب پہنچ گیا گانے کے پاس، گانے سے جب اکتا گیا تب ننگی فلم کے پاس پہنچ گیا۔ سنیے، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، شاعری اگر اچھی ہے
تو ثواب ملتا ہے، شاعری اگر اچھی نہیں ہے تو گناہ ملتا ہے، شاعری اگر اچھی نہیں ہے تو پیٹ اگر خون اور پیپ سے بھر جائے اس سے بدتر وہ غلط شاعری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا منسٹر ہے، گورنر ہے، غلط شعر پڑھتا ہے، عہدے سے برخاست کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتہ چلا یہ غلط شعر پڑھتا ہے، دوسرے کو غلط شعر پڑھ کر کے سناتا ہے، غلط شعر دوسرے کو سناتا ہے، غلط شعر پڑھتا ہے، تو کہا کہ میرے ملک کو خالی کر دو، تم لوگوں کی اس ملک میں جگہ نہیں ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ میں نے آپ کا آدھا جلسہ نکال دیا ہے، آدھا جلسہ باقی رہ گیا ہے، آپ ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ساتھ دیں گے، ہماری ترقی کیسے ہوگی، جو ترقی ہے وہ کیسے بچے گی، اس کو سنیں گے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ ہماری ترقی کیسے بچے گی، ہم کو ترقی کیسے ہوگی، ترقی کیسے ہوگی، ترقی برباد ہونے سے کیسے بچے گی، بربادی سے بچانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، علم حاصل کیجئے، بچے کو علم حاصل کرائیے، بچے کو ہنر حاصل کرائیے، مدرسے سے تعلق رکھیے، آپ کی ترقی ہوگی۔ جو ترقی ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، شیخ سعدی نام ہے، 12 سال کے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری عمر کیا ہو رہی ہے، تو کہا کہ آپ کی حکومت سے 12 سال میں چھوٹا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا یہ آگے چل کر کے بہت بڑا انسان بنے گا۔ آسان جواب تھا، میں 12 سال کا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے مستقبل کو روشن فرماتا ہے اس کی عقل بڑھا دیتا ہوں۔ جواب کتنا پیارا دیا، آپ کی حکومت کے 12 سال چھوٹا ہو، آپ کی حکومت ہمارے 12 سال بڑی ہے، میں حکومت سے چھوٹا ہوں۔ اس جواب کو سن کر کے بہت خوش ہوئے، کہا یہ بچہ آگے چل کر کے اپنی قوم کا نام روشن کرے گا۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا کہ حضور ایک واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں، ایک واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 2 واو پڑھو۔ اس نے کہا لا ولا، لا ولا بول کر کے وہ چلا گیا۔ مجمع کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گم تراوی کیا ہوئی۔ کوئی آیا 2 واو کے بارے میں پوچھا کہ 1 واو پڑھیں یا 2 واو پڑھیں، انہوں نے کہا کہ 2 واو پڑھو۔ اس نے کہا لا ولا، لا ولا بولا اور چلا گیا، کیا مطلب ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ جو آیا تھا وہ سوال پوچھ رہا تھا کون سی تحیات پڑھوں جس میں 1 واو ہے، کون سی تحیات پڑھوں جس میں 2 واو ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات، 1 واو والی تحیات پڑھوں یا 2 واو والی تحیات پڑھوں؟ میں نے کہا والصلوات والطیبات، 2 واو والی تحیات پڑھوں۔ کہا کہ حضور اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو جانے لگا؟ اس نے کہا لا ولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا اس نے قرآن کی آیت کا اشارہ کیا، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ پورب بھی ایسا عالم نہیں مل سکتا، پچھم بھی ایسا عالم نہیں مل سکتا، یہ مطلب تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، امام ابو حنیفہ سے پوچھا پردے کی بات ہے، پردے میں پوچھنا چاہتی ہوں میں کب ناپاک ہوتی ہوں، میں کب پاک ہوتی ہوں؟ پردے کی بات ہے، میں عورت ہوں، پردے کی بات پردے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، عورت پاک کب ہوتی ہے، ناپاک کب ہوتی ہے؟ سیب دکھا دیا، کہا کہ جب یہ حالت رہے، جب سیب لال ہے تو عورت ناپاک ہے، سیب کاٹ کر کے دکھایا، جب بیچ میں سفید ہے تو عورت پاک ہے۔